اب میری سمجھ کام نہیں کر رہی کہ اسے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، کیونکہ جو میں بتا چکا ہوں یہ دوزخ کا پھل ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کی کوئی چیز اس جہان میں پائی جاتی ہے؟ جنت کے کچھ چیزوں کا تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس دنیا میں ہیں یا نہیں، لیکن آج دوزخ کی ایک چیز آپ کو دکھانے والے ہیں ہم، وہ ایک پھل ہے دوزخ کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوزخی لوگوں کا جو ہے کھانا ہوگا، اور اس کی جو لکڑی ہے وہ ان کا ایندھن ہوگا۔ میں نے بہت زیادہ کھوج کی ہے، ہم آپ کو دکھانے لائیں۔ آپ ویڈیو کو دیکھیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر آپ بہت کچھ معلومات رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں ہوں حسن نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ گاؤں والے کہتے ہیں یہ دوزخ کا پودا ہے، اور اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے، کیمرہ میں نزدیکی سے دکھا دے، یہ دوزخ کا پودا ہے، اور گاؤں والے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے یہ والا، یہ دوزخی لوگوں کی جو خوراک ہوگی۔ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تھور ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اسلام میں سے اچھا نہیں جانا جاتا۔ رہی اس پودے کی بات، تو یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ تو یہ سڑک کنارے پایا جاتا ہے، زیادہ تر صحراؤں میں اور پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ سڑک ہے، اور سڑک کے کنارے یہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اسے پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے، یہ خشک علاقوں میں بہتر انداز سے ہوتا ہے۔ اس کی لکڑی آپ دیکھ سکیں، اس کی لکڑی بھی بڑی موٹی ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ دوزخ میں جو آگ جلے گی تو اس کا یہ ایندھن ہوگا، اور جو دوزخ میں لوگ ہوں گے تو وہ یہ کھائیں گے۔ یہ پھل ہے، اس پھل کی جو سائنسی باتیں ہیں میں وہ بھی بتاؤں گا کہ یہ پھل کتنا فائدہ مند ہے، سائنس کیا کہتی ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں یہ دوزخ کا پھل ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ صحرائی پودا ہے، صحرا میں ہوتا ہے اور پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے اوپر کانٹے ہیں، یہ دیکھیں۔ جو زیادہ تر پہاڑی اور صحرائی پودے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ اپنی حفاظت کے لیے کانٹے ہوتے ہیں، اور یہ کانٹے ہیں اور یہ چبھتے بڑے زور سے ہیں۔ اب اس کے اوپر جہاں پہ پھل آتا ہے یہ دیکھیں، اور یہ اس کے اوپر یہ پھل آئے ہوئے ان پتوں کے اوپر، تو یہ تھور ہے۔ تھور کے بارے میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس کے مختلف سائنسی نام بھی ہیں جو کہ میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہے۔ سائنسی طور پہ جب میں نے سرچ کیا ہے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ ذیابیطس کے مریض ہیں، یعنی کہ شوگر کے، اور اس کے علاوہ کچھ اور مرضیں لکھی ہوئی تھی، تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اب سائنس کی بات تو لگ رہی ہے، اب اسلامی نقطہ نظر سے کوئی عالم دین ہی بہتر گائیڈ کر سکتا ہے کہ کیا اسے کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، کیا یہ واقعی دوزخ کا پھل ہے۔ اگر دوزخ کا پھل ہے تو کیا ہم اسے دنیا میں کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلمان ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور ہم تمام ان چیزوں سے دور رہتے ہیں جس سے ہمیں اسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو ایک تو کوئی عالم دین ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ضرور بتائیے گا کہ یہ پھل کھانا چاہیے یا نہیں۔ اب تو میرے ہاتھ سے گر چکا ہے، تو ہم نے ایک محاورہ بنایا ہوتا ہے کہ یہ چیز گر گئی ہے تو ہم نہیں کھاتے۔ جیسے کہ ایک پھل میرے ہاتھ سے گر چکا ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑتے، ہم دوسرا یہاں سے لیتے ہیں پھل۔ یہ لے رہے ہیں تو چھری لیں گے، چھری لیتے ہیں، اس کو چھیلتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا ہے، یہ دیکھیں، اس کو اوپر سے کاٹتے ہیں، یہ دیکھو اندر سے بڑے مزے کا لال رنگ کا جو نکلتا ہے، اور کہتے ہیں یہ بڑے مزے کا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو، اب میری سمجھ کام نہیں کر رہی کہ اسے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، کیونکہ جو میں بتا چکا ہوں یہ دوزخ کا پھل ہے، اور اگر میں آپ کو دکھانے کے لیے کھاتا ہوں اور عالم دین کہہ دیتے ہیں کہ یہ واقعی دوزخ کا پھل ہے، تو پتہ نہیں بطور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ میرا امیج کیسے رہے گا۔ اور اگر میں نہیں کھاتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں نے پڑھا ہے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ شوگر وغیرہ کے لیے یہ بہت بہتر ہوتا ہے، اور میں نے جو ویڈیو دیکھی ہے وہاں ویڈیو میں ایک شخص کو کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، وہ تو نمک لگا کھا رہے تھے۔ تو میں کوشش کروں گا۔ تو یہ بہت لال ہے، یہ دیکھیں میرے ہاتھ بھی لال ہو رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، آپ جو ڈاکٹر حضرات دیکھ رہے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ تو اس کی گہرائی جاننے کے لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ یہ ویڈیو پھیلے، عالم دین بھی اس پہ اپنا کمنٹ پاس کریں کہ یہ پھل کیا ہے، کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ تو میں یہ آپ کو کھا کے دکھاتا ہوں، تو آپ دونوں صورتوں میں مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ میں ایک تجربہ کر رہا ہوں۔ واو، یہ تو انار تو نہیں ہے، یہ دیکھیں انار کی طرح اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج ہیں،
یہ دیکھو جیسا کہ انار ہو اور یہ لال بھی انار کی طرح ہو گیا ہے. یہ لے لیں تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے اس کی طاقت بھی انار کی طرح ہو. تو میں کھا کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا ہے. اس کا ذائقہ جو ہے وہ کھٹا ہے, بالکل کھٹا ہے اور نمکین ہے. یہ دیکھیں ہاتھ میرے اس طرح سے ہو گئے. یہ مفید ہو نہ ہو, 2 وقت ہو یا 2 وقت نہ ہو, میں کھا چکا ہوں. کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے, اور اس سے پہلے کہ آپ یہ معلومات رکھتے تھے آپ نے یہ بھی ضرور بتانا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حسن نیازی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الحال اللہ نگہبان.